السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ التوبہ آیت مبارکہ 26 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن 3 آیت مبارکہ پہ مشتمل ہوگا۔ آیت مبارکہ 27، 28، 29۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ Translation۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، پھر مہربان ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اوپر جس کے چاہا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک تو ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، تو نہ وہ قریب آئے مسجد حرام کے بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں ڈر ہو مفلسی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ضرور غنی کر دے گا تم کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر وہ چاہے۔ ان اللہ علیم حکیم، یقینا اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہیں حرام ٹھہراتے جس کو حرام کیا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اپناتے دین حق کو ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ دیں وہ جزیہ اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل و خوار ہوں۔ تفسیر آیت مبارکہ 27 سے اور ساتھ میں 26 کو بھی لے کے چلیں گے۔ جس طرح کہ ہم لوگ غزوہ حنین کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اس وقت مسلمان تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے اور کثرت تعداد پہ مسلمانوں کو کچھ ناز بھی تھا، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہ آئی، کیونکہ مسلمان جو ہیں، مومن جو ہیں، وہ کثرت تعداد پہ نہیں رہتے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت و مدد کے تحت جنگ لڑتے ہیں۔ مسلمانوں پہ یکبارگی حملہ کیا گیا اور مسلمان تیتر بیتر ہو گئے، بکھر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے سفید خچر پہ سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سفیان آپ کی سواری کی مہار تھامے ہوئے تھے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات کا جائزہ لے رہے تھے، اپنے خچر پر سوار تھے اور اپنا سر مبارک بلند کر کے تو نقل و حرکت پہ مکمل فوکس کیے ہوئے تھے، اور اس وقت اشعار بھی گا رہے تھے۔ کیا فرما رہے تھے؟ انا النبی لا کاذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں
عبداللہ بن اور میں بیٹا ہوں عبد المطلب کا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نصرت و مدد کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اے اللہ ہمارے اوپر نصرت و مدد نازل فرما۔ اللہ کی قسم جب جنگ شدت اختیار کر جاتی تو ہم آپ کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتے، یعنی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب شدت ہوتی تو اس وقت ہم آپ کے پیچھے ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے زیادہ بہادر تھے، اور ہمیں اسی کو بہادر سمجھا جاتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑا ہوتا۔ اور دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی بھی تھے، بہادر بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ناڈار بھی تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ مدینہ میں کچھ گڑبڑ محسوس کرتے تو اس وقت بعض اوقات اکیلے ہی اس سمت کی طرف روانہ ہو جاتے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ اور کل کے لیسن میں ہم یہ بھی پڑھ چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے کینکر یا ریت کے کچھ ذرات کفار کی طرف پھینکے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سب جو کینکر تھے یا ریت کے ذرات تھے وہ کفار کے آنکھوں تک پہنچا دیے۔ تو اس میں بھی حدیث ملتی ہے، مسلم کی ایک روایت ہے، سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب دشمنوں نے آپ کو گھیراؤ تنگ کر لیا تو آپ خچر سے اترے اور زمین سے ایک مٹھی ہاک اٹھائی اور کفار کی طرف پھینک دی۔ پھر آپ نے فرمایا دشمنوں کے چہرے بگڑ جائیں۔ پھر کفار میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچا جس کی آنکھوں میں اس مٹھی کی وجہ سے کوئی مٹی نہ پڑی ہو، یعنی کہ جو مٹھی بھر آپ نے ریت یا ہاک اٹھائی تھی پھینکی تھی تو اس میں سے ضرور سب کی آنکھوں میں مٹی کے کچھ نہ کچھ ذرات پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے اور کفار کو بہت شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس کے بعد مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شفقت کا کمال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جلد بازی سے کام نہیں لیا بلکہ کچھ انتظار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنے میں کچھ تاخیر کی، کچھ تو مال غنیمت تقسیم کر دیا، اور اسپیشلی جو لونڈی غلام تھے ان کو بانٹنے میں، ان کو تقسیم کرنے میں کچھ انتظار کیا، کچھ ان کو ڈیلے کر دیا کہ ہو سکتا ہے ان کے جو لواحقین ہیں، یعنی کہ جو ان سے ریلیٹ ان کے لوگ ہیں وہ مسلمان ہو جائیں اور اپنے قیدیوں کو آزاد کروا لیں۔ تو آپ صرف اس چیز کو 20 روز تک آپ نے ڈیلے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور جارانہ کی طرف آپ سفر آپ نے طے کیا، اور اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور جو قبیلہ حوازن کے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جارانہ کے مقام پر مسلمان ہو کر ملے۔ یاد رہے کہ جارانہ کے مقام پہ پہنچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام بھی باندھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا وہ مکہ کی طرف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جارانہ کے مقام پہ احرام باندھا اور پھر مکہ جا کر آپ نے عمرہ بھی ادا کیا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو فالو کرتے ہوئے آج بھی کوئی جارانہ کے مقام سے احرام باندھ کر عمرہ کرتا ہے تو اس کا یہ عمل قابل قبول ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک مرتبہ بھی عمل ہمارے لیے قابل دلیل ہے، قابل حجت ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ آپ کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حیات طیبہ کا تھا، جو کہ منسوخ نہیں ہوا تھا، نہ اس کے بارے میں کوئی ممانعت نازل ہوئی تھی۔ اگرچہ کچھ اہل علم کا یہ خیال ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا جائے، لیکن آپ کی زندگی سے اگر ہمیں ایسا عمل ملتا ہے تو اس پہ اگر ہم عمل کر لیتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ العزیز کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے قیدیوں کے بارے میں مطالبہ کیا، اور یاد رہے کہ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاعت کا رشتہ تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے قیدیوں اور مال غنیمت کے بارے میں درخواست کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی، مال غنیمت تو میں نے تقسیم کر دیا ہے بہت انتظار کرنے کے بعد، لیکن اب جو تمہارے قیدی ہیں وہ تم واپس لے سکتے ہو۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آپشن کے سامنے رکھی کہ چاہے اپنے مال واپس لے لو، چاہو تو قیدی واپس لے لو۔ تو انہوں نے کمال حکمت عملی کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قیدی واپس لیتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے قیدی آزاد کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں میں سے بچے، عورتیں
جو کہ تمام 6000 پہ مشتمل تھے، ان کو آزاد کر دیا۔ جو اموال تھے وہ آپ نے اپنے پاس رکھے اور جو ان کے قیدی تھے وہ ان کو واپس کر دیے۔ انہی آیت مبارکہ کے بارے میں حافظ امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے غزوات کا آغاز بدر سے اور خاتمہ حنین سے کیا، یعنی کہ ابتدا میں جو حق و باطل کا مارکا ہوا وہ آغاز بدر سے تھا، اور خاتمہ جو آخری آپ کا غزوہ تھا وہ حنین تھا، کیونکہ آپ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ غزوہ حنین پیش آیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اسی لیے یہاں دونوں کو یکے بعد دیگر ملا کر ذکر کیا گیا۔ ان دونوں کے درمیان 7 سال کا فاصلہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مقابلہ میں عرب کی جنگ کا انگارہ بجھ گیا، یعنی کہ جو ایک حق و باطل کا مارکا چل رہا تھا بس یہ یہاں آ کر بھی بجھ گیا، کیونکہ مقصد جو تھا وہ اسلام کا پورا ہو رہا تھا۔ جو مسلمان تھے وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ تو اب یہ پھر یہاں آ کر اختتام کو پہنچا یہ سفر، کیونکہ جو پہلی جنگ تھی انہیں خوفزدہ کر کے ان کی قوت کو توڑ دیا تھا، آخری جنگ نے ان کی قوت کا خاتمہ کر دیا تھا، ان کا اسلحہ بے اثر کر دیا، ان کی جماعت کو اس طرح پیسا کہ ان کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہا۔ ادھر اس آخری جنگ میں مسلمانوں کو یہ سبق بھی خوب یاد کروا دیا کہ جنگ میں فتح تمہاری کثرت یا اسلحہ کی برتری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ دین کی برکت اور اللہ کی مدد و نصرت کی وجہ سے تمہیں حاصل ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں نقشہ کھینچا، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد مہربان ہوا جس پر چاہا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ہی زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے کچھ مزید احکامات سمجھانا تھا کہ کس طرح مشرکین کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ تو فرمایا اے ایمان والو یاد رکھو کہ مشرکین ناپاک ہیں، اور جو نجس کا ورڈ ہے یہ ظاہری اور باطنی تمام گندگی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو کیا کہا کہ مشرک ناپاک ہیں، ان کو مسجد حرام کے پاس بھی نہیں پھٹکنا چاہیے اس سال کے بعد۔ مسجد حرام میں داخل ہونا تو کہیں رہ گیا، مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں ڈر ہو تنگ دستی کا، فقیری کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ضرور غنی کرے گا تم کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اگر چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اور یاد ہے کہ ادھر مشرک کو جو ناپاک کہا گیا ہے یہ عقائد کی نجاست ہے، کیونکہ جو فطرت کی 10 چیزیں یا پھر 7 چیزیں بیان کی گئی ہیں ان پہ یہ لوگ عمل نہیں کرتے، اور یہ عقائد کے گندے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اگر ان کا ہاتھ لگ جائے یا ان کی جو بعض چیزیں ہیں وہ ناپاک ہیں، تو اگر ویسے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دنیاوی معاملات کیے، ان کے ساتھ کاروباری لین دین بھی کیے، یہود کی دعوتیں بھی قبول کی، بعض اوقات ان سے کھانے پینے کی چیزیں بھی لے لیا کرتے، جیسا کہ بعض اوقات ان کے پاس زیرہ وغیرہ رکھ کر اناج بھی ادھار لیا۔ تو اس طرح لین دین کیا جا سکتا ہے، لیکن جو نجاست ان کے لیے بولا گیا ہے وہ حکمہ نجاست ہے، ان کی جو عقائد کی نجاست ہے وہ بیان کی گئی ہے، کہ اس کے برعکس مسلمان مومن نجس نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور رستے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا ہوا، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آنکھ بچا کر، نظر بچا کر گزر گئے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ملاقات ہوئی تو کہا کہ اس طرح تم کیوں وہاں سے گزر گئے تھے نظر بچا کر؟ کہا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا اور میں ناپاک تھا۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سبحان اللہ، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ اپنی پہچان کو برقرار رکھے، ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو مشرک ناپاک ہیں اور دوسری طرف مومن جو ہے خود کو صرف نام کی حد تک مومن کہلوائے، نماز روزے سے دور رہے اور جو باقی حواستیں ہیں وہ اس کے اندر پائی جائیں۔ اس سے پھر ایک مشرک اور مومن میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔
اسی لیے تو نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کیا فرما دیا کہ ایک مشرک اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں اس سال کے بعد۔ کس سال کے بعد؟ یعنی کہ 10 ہجری کے بعد، کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ 8 ہجری کو مسلمان اور جو مشرک تھے انہوں نے مل کر اپنے اپنے طور طریقے پہ حج کیا۔ 9 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ابوبکر صدیق اور علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا اور احکامات سمجھا دیے کہ اب مشرک جو ہیں ان کو لائق نہیں، ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مسجد حرام میں داخل ہوں۔ اور پھر 10 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو پھر مکمل مشرکوں سے الگ ہو کر حج کیا۔ مشرکوں کو پھر اس وقت مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ تمام صحابہ کرام نے 1.25 لاکھ پہ مشتمل جو لشکر تھا ان سب نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا مدنی زندگی کے بعد۔ یاد رہے کہ اس کے بعد پھر ایسا جمع غفیر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش نہیں آیا، کیونکہ زندگی نے وفا نہیں کی۔ کچھ عرصے کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حال کی حقیقت سے جا ملے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ مشرک ناپاک ہے، ان کو مسجد حرام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں، اسی لیے جب کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو غسل کرنے کی تاکید کی جاتی ہے اور یہ غسل اس پہ لازمی ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت فرماتے ہوئے بھی کیا فرمایا تھا کہ مشرکین اور یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ تو اسی وصیت کے مطابق سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکلوا دیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمام مسجد میں بھی مشرکین کے بارے میں یہی حکم ہے یا کہ عام مساجد میں مشرک کا داخلہ ممنوع نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں کچھ گنجائش ملتی ہے، جس طرح کہ بعض اوقات غیر مسلم کو لا کر مسجد نبوی میں باندھ دیا جاتا ستون کے ساتھ، یا کچھ ایسا اس کے بارے میں کیا جاتا کہ اس کو مسجد میں جگہ دی جاتی۔ اور مشہور و معروف واقعہ ثمامہ بن اسال کا ہے کہ جب ان کو لایا گیا تو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اسی سے اپنا نیکسٹ لیسن کنٹینیو کریں گے۔ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، چھٹی نہیں کرنی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔